له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح کی تحت امام ابن ماجہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور جس باب کا نام رکھا ہے باب افضل النساء۔ اس میں وہ حدیث لاتے ہیں جو بڑی لمبی حدیث سے پچھلے بیانات میں بھی میں اس کا اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا۔ سوال یہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المال نتخذہ، ہم دنیا میں کون سی دولت کمائیں، ہم دنیا میں کون سا مال کمائیں، کیا کٹھے کریں، اپنی توانائیاں کس چیز کے حاصل کرنے میں صرف کریں۔ یہ صحابہ کا سوال تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور یہ سوال کرنے والے جو صحابہ تھے ان کی غربت و مسکینی کا تذکرہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، سوائے چند صحابہ کے سارے صحابہ غربا و مساکین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے دشمنان اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم ان کمزوروں کی طرح ایمان لے کر آئیں، ان غربا اور مساکین کی طرح۔ آج ان غربا اور مساکین نے
اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا کمائیں، کیا اکٹھے کریں، کس دولت کے حصول میں اپنا وقت لگائیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کافی لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چلو اپنے گھر بنا لو۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے معاملات بڑے مشکل نے، جا کے یہ دولت اکٹھے کرو۔ فرمایا نہیں، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا۔ میرے صحابہ اگر کوئی دولت کمانی ہے اور اس دولت کے انتخاب کے سلسلے میں مجھ نبی سے پوچھتے ہو تو میں یہی تمہیں بتلاتا ہوں، اپنے دلوں کو پاک بنا لو، اپنے دلوں کی صفائی ستھرائی پہ محنت کرو، اپنے دلوں کو شکر گزار بناؤ، اور وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اپنے رب کے ذکر میں لگ جاؤ، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے جتنے بیانات، جتنے خطبات، ملک مسلمان کی زندگی میں جتنا بھی آسمان سے اترا ہوا دین آیا ہے وہ اسی بنیاد پر قائم ہے کہ اپنے تعلقات اپنے رب سے مضبوط بنا لے، اپنے رب کی رضا کے لیے چل کر، بول کر، ذکر کر کے، رکوع کر کے، سجدے کر کے اس دولت کو کما لے۔ یہ دولت ہی وہ ہے جو جس سے فائدے ہی فائدے گے، اور یہی تیری اپنی دولت ہے۔ باقی ہمیں جتنی بھی دولتیں نظر آتی ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے ہی پوچھیں کہ وہ کب تک ہمارا ساتھ دیں گی۔ اولاد کی صورت میں، برادری کی صورت میں، جاگیروں کی صورت میں، دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ان ساری دولتوں پہ جب میں اور آپ نظر کریں گے یہ تو سب دولتیں ہمارے پاس عارضی ہیں، اور عارضی بھی بڑے فتنے لے کر آتی ہیں، آزاد نہیں ہے۔ کل ہم سے ان دولتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے لائے تھے، کیسے لائے تھے، کیسے کھپایا تھا؟ موڑ موڑ پہ سوالات ہیں، موڑ موڑ پہ رب کی طرف سے سمجھو کہ پوچھنے کے معاملات ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت کا معاملہ۔ یہ ایسی دولت ہے، اکٹھے کر لو، آج بھی ساتھ ہے، مرنے لگے موت کے وقت ساتھ ہے، مر کر قبر میں سو جائیں یہ دولت ساتھ ہے، قیامت کے دن اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اس دن یہ دولت ساتھ ہے۔ یہ دولت کمانے والے وہ امیر ہیں جو کبھی غریب نہیں ہوتے۔ اللہ کے ذکر کی دولت کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالذِّكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی دولت مولا کل فرماتے ہیں میری یاد ہے، میرا ذکر ہے، میری عبادت ہے، اور اس عبادت میں سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا ذکر اللہ کی فرض کردہ نماز ہے، جس کو آج ہم ویلو نہیں دیتے، جس عبادت کو ہم نے ترک کر دیا کہ اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو رسمی طور پر گزشتہ جمعے پر بھی نماز کے فضائل پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی تھی، آج بھی اسی عنوان کو آگے لے کے چلتے ہیں، اہمیت نماز، حقیقت نماز۔ لیکن حقیقت نماز کو بعد میں سمجھتے ہیں، پہلے اہمیت کو سمجھیں کہ اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے اس عبادت کی، پھر وہ اہمیت تو حیثیت کس بنیاد پر ہے، ان بنیادوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، مزید چند باتیں ذکر کیے دیتا ہوں انشاءاللہ العظیم، لیکن ان ساری چیزوں کو سنیں، اور سننے کے ساتھ جیسے ہم دنیا کے فوائد کا تذکرہ سنتے ہیں، ہر بندے کے دل میں ایک جذبہ جاگتا ہے یہ چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے، کسی بھی عزت والی چیز، کسی بھی عظمت والی چیز، کسی بھی نعمت کا تذکرہ ہم جب سنتے ہیں، اور نعمتیں بھی کون سی، عزتیں بھی کون سی جو وقتی طور پر ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ عزتیں ہیں، یہ وہ ملکیتیں ہیں جن کے نقصانات ہیں ہی نہیں، فائدے ہی فائدے، اور فائدے بھی ختم نہ ہونے والے۔ اب نماز کے بارے میں اللہ کے قرآن کو پڑھ کر دیکھیں،
محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کو پڑھ کر دیکھیں. اس کے بعد آئیں میں اور آپ اب مل کر ہم اپنے معاملات پہ غور کریں. ہم اس عظیم عمل سے دور کیوں ہیں؟ اس عظیم دولت کے اکٹھے کرنے میں ہم سست کیوں ہیں؟ ہمیں چستی کرنی چاہیے. ایسی دولت کے سمیٹنے کے سلسلے میں سستی کرنا اسی کا کام ہوگا جو علم و عقل سے انتہائی جاہل اور محروم ہے. فرمایا نماز وہ دولت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے ایسے سمجھو کہ اس بندے کا ذمہ رب نے لے لیا ہے. الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن بات بہت بڑی ہے. ہم میں سے کسی کو کہہ دیں آپ کے گھر بار بیوی بچے خاندان معاملات مسائل سارے کے سارے میں سنبھالتا ہوں، جو کام ہو جو مسئلہ ہو جو ضرورت ہو ہر ضرورت پوری کی جائے گی. ہم اس بات کو اس پیشکش کو بہت بڑا جانتے ہیں لیکن یہ پیشکش بندوں کی طرف سے ہے. لیکن کوئی نماز سے تعلق جوڑ لے یہ پیشکش رب کی طرف سے ہے. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب استقبال القبلہ. اس میں حدیث لاتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی صلاتنا، جس نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، ہماری تعلیم کے مطابق پڑھی، ہمارے قبلے کے طرف منہ کر کے پڑھی، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اسلام کے حلال کردہ جائز کردہ امور کو اختیار کیا، اس کے حلال کردہ چیزوں کو کھایا. اللہ کے حبیب فرماتے فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ، یہ ہے سچا مسلمان، یہ ہے سچا مسلم، الذی لہ ذمۃ اللہ تعالی، اس بندے کا ذمہ رب نے لے لیا. آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، او اللہ کے بندو اللہ کے ذمے کو معمولی نہ جانو، اللہ کی پیشکش کو معمولی نہ جانو. وہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا داتا دینے والا ہے، وہ جتنا بڑا ہے اس کی سخاوت بھی بڑی ہے، وہ جتنا بڑا ہے اس کا ذمہ اتنا بڑا ہے. فرمایا کہ جو اس عبادت سے جڑ جائے وہ اللہ کے ذمہ میں رہتا ہے. یہی وجہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی امت کو نیکیوں کا درس دیتے رہے. لیکن نماز وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے، وہ ذکر ہے، وہ رب کو راضی کرنے والا معاملہ ہے، وہ عظیم دولت ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی امت کو کہتے جا رہے تھے اس دولت کی قدر کرنا. حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الادب کے اندر ایک باب آپ کو ملے گا، باب حق المملوک. اس میں حدیث ملے گی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آخری کلمات، وَكَانَ آخِرُ كَلَامِهِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحات تھے اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیشہ کی ابدی جنتوں کی طرف چلے گئے. لیکن صحابی فرماتے ہیں اس آخری وقت بھی جب کان لگائی گئی تو محمد کریم علیہ السلام ماننے والوں کو تلقین کر رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. وہ لوگوں نماز کی قدر کرنا. ان چیزوں پہ غور کریں. جس نماز کے بارے میں ہمارے سردار و سالار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چستی کا مظاہرہ کرتے تھے، اتنی اہمیت یاد دلاتے تھے، وفات کے وقت بھی اس چیز کا ذکر کرتے تھے. ذکر کرنا کیا تھا؟ خود بھی جڑے رہے. آپ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب المغازی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ بات پڑھیں گے. سید عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جو آخری لمحات کا تذکرہ کرتی ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت بخار تھا، آپ نے فرمایا کہ 7 مشکیزیں لے کر آؤ اور بالکل بھرے ہوئے لم تہلل اوقیتہن، وہ سارے کے سارے میرے اوپر گراؤ تاکہ میرا بخار ہلکا ہو جائے۔ 7 مشکیزوں سے محمد کریم علیہ السلام کو جب نہلایا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بخار تھوڑا ہلکا ہوا۔ آپ اٹھنے کی کرتے ہیں، کہاں اللہ کے حبیب، کہاں نماز کے لیے، چلنے کی سخت نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 ساتھیوں کا سہارا لے کر، ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر، نبیوں کے تاجدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام ہیں، لیکن آج دنیا نے دیکھا تھا 2 بندوں کا سہارا لے کے کہاں جا رہے تھے؟ مسجد کی طرف۔ یہاں تک کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ رگڑے جا رہے تھے، گھسیٹے جا رہے تھے۔ آج چلنے کی صلاحیت نہ تھی، لیکن کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی مسجد کی طرف جا کے ہمیں درس دیتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جسے چھوڑنا، ترک کرنا عقل والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو ایسی دولت ہے کہ موت تمہارے سر پر سوار ہو، موت بالکل قریب ہو، چل پھرنے سے تم قاصر ہو، لیکن پھر بھی نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس نبی کی محبت کا دم بھر کے، اس کے پاک نام کو اپنی زبان سے لے کے، کلمہ پڑھ کے، اس کی سیرت کو، صورت کو سب کچھ جان کے، پھر اس عمل سے دوری ہو تو ان سارے دعواؤں میں جھوٹ ہے۔ کیونکہ سردار کی زندگی میں اتنی نماز کی تڑپ پہ فرمایا آج ہی نہیں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا پہلی جو چیز پوچھی جائے گی، پہلا جو بندوں سے سوال ہوگا، اللہ کے محبوب فرماتے خبردار وہ نماز کا ہوگا۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی ابواب الصلاۃ، امام صاحب باب قائم کرتے ہیں، باب فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما یحاسب، اس میں حدیث لاتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سنو، وہ جو قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، اس دن تم سے حساب لیا جائے گا، لیکن پہلا حساب فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ کون فرماتے ہیں میرے اور تیرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے جنت کا پیغام ہے، جن کے ایک ایک کلمے میں ہمیں جنت سے بچانے کا پیغام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ فرمایا اتنا بڑا قیامت کا دن جو رب نے برپا کیا ہے، ساری انسانیت کو، انسانیت کا، جنوں کو، حیوانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، سب کو اکٹھے کیا جائے گا، لیکن اتنے بڑے دن میں جب حساب و کتاب کیا جائے گا، اس حساب و کتاب میں تم سے سوال کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ پھر آگے میرے اور آپ کے محبوب نے پتا ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، جس کے نماز کے معاملات پورے ہو گئے، صحیح آ گئے، اس نماز کے جوابات میں پورا اتر آیا، اب اس کے باقی معاملات بھی سارے درست ہو جائیں گے۔ لیکن جو اس میں ہی ان چیزوں پہ غور کریں، ہم میں سے وہ لوگ کبھی ظہر نکل گئی، کبھی عصر نکل گئی، کبھی مغرب نکل گئی، کبھی عشاء نکل گئی، کبھی فجر نکل گئی، کبھی تو ساری نمازیں نکل گئی، پھر بھی ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہی کامیابی ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، یہی کامرانی ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ اے کامیابیوں کے خواب دیکھنے والوں، کامرانیوں کے خواب دیکھنے والوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ غور کرو۔ آپ نے فرمایا جس کی نمازیں پوری، اس کے باقی معاملات بھی پورے نکلیں گے۔ جس نے نمازوں میں سستی کر لی، جس نے نمازوں کو ترک کر دیا، جو نمازوں میں کمزور پڑ گیا، وہ دوسرے معاملات میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اعلان کرنے والے کون ہیں؟ بتلانے والے کون ہیں؟ خبردار کرنے والے کون ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو رب العالمین فرماتے میرے نبی کی زبان کا ایک ایک کلمہ میری طرف سے ہے، میری وحی کی بنیاد پر ہے. رب کی وحی سے بولنے والے نبی نے ہمیں بتلایا اے آخرت کے عظمتوں کے خواب دیکھنے والے نمازوں کے پابند بن جا. اگر نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. نماز پہلا سوال ہے. پر میں کامیابی کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان بنیادی چیزوں میں یہ نماز. حدیث کی کتاب مسند احمد حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرین فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ. ساری دنیا سوال کرتی ہے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا. اور یہ سوال نبی بھی کرتے گئے. اللہ کے قرآن پہ ذرا غور کریں. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے در پر سوال کرتے ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون. دعا مانگتے اللہ میں خلیل تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھ خلیل کو، مجھے ابراہیم کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا. سارے انبیاء سوال کرتے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا، کیونکہ فرمایا جو اس دن کی رسوائی سے بچ گیا نا وہی کامیاب ہے. کامیاب وہ نہیں جس نے دنیا میں کچھ کر ڈالا. دنیا میں تو فرعون نے بھی بہت کچھ کر ڈالا تھا، حامان نے بھی، قارون نے بھی، بڑے بڑے آئے. کامیاب وہ ہے جو اس دن کی عظمت پالے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں مرنا تو سب کو ہے، موت کا مزہ تو ہر نفس کو چکھنا ہے، لیکن اس کے بعد حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا. آگے رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وہ جو جہنم سے بچ گیا، وہ جو جنت تک پہنچ گیا، رب العالمین فرماتے ہیں فقد فاز. کامیاب یہی ہے. کیا تھا، کہاں کا تھا، کون تھا، کیا لے کر آیا، لیکن آج جسے جہنم میں جانا پڑا ذلیل رسوا ہے. کامیاب وہی ہے جو جنت میں جا رکھا کہ اللہ کی رضا پا کے، اللہ کے در کی محبوبیت مقبولیت پا کے جنت کی طرف جا رہا. فرمائیں جانے والوں میں کون ہوں گے جن کے دامن میں نماز ہے. مسند احمد حدیث عبداللہ بن عمر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرمایا من حافظ علیہا، اور جس نے نماز کی حفاظت کی. ایک ایک جملے پہ غور کرو، یہ کن کی باتیں ہیں، یہ کن کے کلمات ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سوچو اس محبوب کی بات بھی قابل غور نہیں تو کس کی بات قابل غور ہے؟ اس کی بات بھی قابل عمل نہیں تو کس کی بات قابل عمل ہے؟ ہم اس کی بات کو چھوڑ کے دنیا بھر کی باتوں کو لے لیں. ہم اپنے آپ کو عقل مند تصور نہ کریں، بھلے ہم اپنی ذہانت، فطانت، متانت کا مظاہرہ کتنا بڑا کریں. جس احمق نے محمد کریم علیہ السلام کی بات کو، ذات کو ناقابل التفات جانا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جس نے اپنی دل، اپنی ذات اور بات کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کی وفا کے پیچھے لگا دیا. حبشہ کا غلام تھا، چلتا زمینوں پر تھا، قدموں کی آواز جنت میں گونجتی تھی. فارس کا غلام تھا، محمد کریم علیہ السلام جنت کی بشارتیں دیتے تھے. روم کا بکتا ہوا غلام تھا، بک کر روم سے مدینہ میں آیا تھا. محمد کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دے دی. یہ سارا پیغام تھا. عقل والے وہ ہیں جو اس نبی کی ذات اور بات کا احترام کریں، جنہوں نے اپنے وجود پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو طاری و نافذ کر دیا. یہ ہے کامیاب. وہ نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت کی کانت لہو نورا. رب کی طرف سے رب کا نبی اعلان کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نور سے نوازے گا.
و برہانن، اس کے بعد عزت کے عظمت کے دلیل ہوں گے، و نجاتن، فرمایا نجات بھی اسی کا مقدر بنے گی، کامیابی بھی اسی کا مقدر بنے گی۔ من حافظ، جس نے نماز کی حفاظت کی، دکان کا فتنہ سامنے تھا، دفتر سامنے تھا، گھر بار بیوی بچے سب کچھ تھے، یار محفل مجلس سے سب کچھ تھی، بستر نیند ساری چیزیں تھی، لیکن ان سارے مراحل کے ساتھ ساتھ یہ نماز کی حفاظت کرتا تھا، یہ کامیاب ہے، یہ کامران ہے، اسی کے لیے کامیابی کا اعلان ہوتا ہے۔ رب العالمین فرماتے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کبھی کہنے والے کہتے ہیں نماز سے کیا ملے گا، نماز کہتے ہو، نماز کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے بندو نماز کے نتیجے میں وہ کچھ ملنا ہے، ساری دنیا کھپا دو وہ نہیں ملے گا۔ نماز کے نتیجے میں رب العالمین کی رضا ملتی ہے، رب کے در کی محبوبیت و مقبولیت ملتی ہے۔ دنیا کے دروں کے تحائف کیا، نمازی کو تو رب کے در کے تحائف ملیں گے کہ رب فرماتے جس نے نمازوں کی حفاظت کی ہم نے ان کے لیے تحفہ تیار کیا ہے۔ اللہ وہ تحفہ کون سا ہے؟ رب العالمین فرماتے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم نے ان کے لیے تحفے کے طور پر جنت الفردوس کو تیار کیا ہے، ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یار عزت کس چیز میں ہے؟ اے کلمہ پڑھنے والے آؤ رب کے قرآن سے پوچھو عزت والے کون ہیں؟ ایسے عزت والے ہیں کہ جن کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی، جو زندہ ہے بھی موجود ہیں، مر کر زمینوں میں مدفون ہو جاتے ہیں تب بھی موجود ہیں، ان سے اٹھا کے محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے تب بھی موجود ہیں، قیامت کے دن بھی موجود ہیں، آخر کے ہر مرحلے میں عزت بڑھتی جاتی ہے۔ رب فرماتے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، والذین وہ لوگ ہم علی صلاتہم یحافظون، سارے مسائل کے باوجود معاملات ضرور ہیں، مسائل ضرور ہیں، پریشانیاں ضرور ہیں، مصروفیات ضرور ہیں، ضروریات ضرور ہیں، لیکن ساری چیزوں کے باوجود رب العالمین فرماتے ہیں جو ہمارے در کی حاضری کو، ہمارے در کے سجدے کو، ہمارے در کے رکوع کو، ہمارے در کو لازم جانتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں ہم سے پوچھو یہی سب سے بڑا عزت والا ہے۔ فی جنات، رب العالمین فرماتے یہی جنت میں جانے والے لوگ ہیں، مکرمون یہی عزت والے لوگ ہیں۔ کیوں کہ اس در سے وفا کرتے ہیں، اس در والے سے وفا کرتے ہیں جو اصل دینا جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کے در کی حاضری، فلاں کے پاس جائیں گے، یہ دے گا وہ دے گا، یہ بھی دیا تھا اس نے وہ بھی دیا تھا، اس وجہ سے فلاں کے در۔ کبھی آسمان والے کے در کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھو، اس سے بڑا کوئی سخی ہے، اس سے بڑا کوئی دینے والا، اس سے بڑا کوئی عطا کرنے والا؟ اگر ہم اس ذات کو پہچانتے تو ہم اپنے دامن اس کے در وقت پہ ہر وقت پھیلا کے اس کے در سے بھیک مانگتے۔ افسوس ہے جب ہم نے اس در سے بھیک مانگنا شروع کر دیا، در در کی بھیک مانگتے ہیں۔ جب ہم نے اس سخی سے مانگنا چھوڑ دیا ہمارے دامن بھرتے ہی نہیں۔ فرمایا میرے در پر آ، نماز پڑھو میں دوں گا۔ اللہ کیا دو گے؟ فرمایا اتنا دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن فرماتا ہے والذین یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ رب العالمین فرماتے جو ہمارے قرآن سے چمٹ گیا، جو ہمارے قرآن کو پڑھتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، اس کا تعلق ہمارے قرآن سے، اور ساتھ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، قرآن کو بھی چمٹ گیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز سے بھی جڑ گیا ہے، ہمارے در پہ بار بار آتا ہے۔ رب العالمین فرماتے اِنَّا لَا نُضِيعُ
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ او لوگوں سن لو، ان بندوں کی محنتیں ضائع نہیں ہوگی، ان کو ہم بڑا چڑھا کے دیں گے۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب العالمین فرماتے ہم کو مان کر، ہمارے اوپر ایمان لا کر، وہ جس نے مسجد سے یاری جوڑ لی، جس نے نماز سے دوستی جوڑ لی ہے، نمازی بن گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہم سے ہمارے در سے تعلق جوڑ بیٹھا، لہم اجرہم عند ربہم، وہ جو سب سے بڑا سخی و داتا ہے وہ اسے اپنے فضل سے دے گا۔ وہ کتنا دے گا اب تم سوچ لو، اس کی عطا کتنی بڑی ہے۔ تو فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے گھر کی الماری میں پڑا ہوا قرآن ہے۔ کبھی اس قرآن سے پوچھو تو صحیح قرآن تو پیغام کون سا لے کر آیا تھا؟ کبھی اس قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے؟ کتنے دکھ کی باتیں سب کی سنتے ہیں، قرآن کی نہیں سنتے، ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے تو آج نمازوں کے قریب ہوتے، آج مساجد کے قریب ہوتے، آج اللہ کی یاد کے قریب ہوتے، آج اللہ کے ذکر کے قریب ہوتے، آج اللہ والے بن چکے ہوتے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رب کے پیغام کو چھوڑ دیا، اب بڑے دکھ کی بات ہے، دور ہو گئے، اپنے رب سے دور ہو گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ کوئی دوست سے بچھڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا دوست مل جائے گا۔ ایک دکان چھوڑ دی، دوسری دکان مل جائے گی۔ ایک دفتر چھوڑا، دوسرا دفتر مل جائے گا۔ تو سارے رشتے ملتے رہتے۔ رب کا کوئی بدل ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کو چھوڑنے والا کتنا کم عقل ہے۔ ایسے سخی کو، ایسے داتا کو چھوڑ دیا، اس مالک کو چھوڑ دیا، اس سے جڑ جاتا، دنیا عقبہ سنور جاتی۔ وہ قرآن فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے، آؤ رب کی طرف، رب کے در کی طرف۔ فرمایا والمقیمین الصلاۃ، رب العالمین فرماتے ہیں وہ جو میرے در سے وفا کرتا ہے، وہ جو پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوں گا۔ اللہ تو کتنا دے گا، کیا دے گا؟ ہم دنیا میں ذہن بنا کے بیٹھے ہیں، بڑی کے پیشکش ملے گی تب ہی توجہ لگائیں گے، تب ہی کان دیں گے۔ اب رب اعلان کردہ فرماتا ہے میری پیشکش سب سے بڑی ہے، سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں بدلہ تو دوں گا لیکن سب سے بڑا بدلہ دوں گا۔ سوچو اتنا بڑا سخی جب یہ اعلان کرے کہ سب سے بڑا درجہ دوں گا، وہ بڑا درجہ کیا ہوگا، وہ بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے مزید وضاحت فرمائی۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، امام صاحب باب کام کرتے ہیں، باب الاستحام فی الاذان، اذانوں کے لیے کنے نکالنا، مقابلے کرنا۔ ایک بندہ کہ میں اذان دوں، دوسرا کہ نہیں میں دوں گا۔ اس مسئلے پر امام صاحب نے باب قائم کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جی اللہ کے حبیب فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء وفی الصف الاول فإن لم یجدوا ان یستحموا الا استحموا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے او لوگو، اگر لوگ جان جائیں اعلان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم و فہم و فکر کے سارے درجات میں سب سے بلند اگر کوئی ہستی فائد ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات۔ فرمائے لوگو، نماز اور نماز میں صف اول کا جو مقام ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو اذان کا درجہ ہے، ان چیزوں کا اتنا بڑا اجر ہے، اگر لوگوں کو پتا چلے، لوگ حاضری دینے کے لیے مقابلے کرے، ہر بندہ کہے کہ میں پہلے جاؤں،
بلکہ اللہ کے محبوب نے آگے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْعِشَاءِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوَا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چل جائے عشاء کی نماز کا کتنا اجر ہے، فجر کی نماز کا کتنا اجر ہے، لوگ اس اجر کو اگر جان لیں، اگر پہچان لیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، چلنے سے قاصر ہوں، لیکن ان دونوں نمازوں کے اجر کو اگر جان لیتے، لوگ گھسیٹ کر اپنے آپ کو بھی ان دونوں نمازوں پہ ضرور آتے۔ مسلمانوں، ان چیزوں پہ ہمارا ایمان نہیں رہا۔ زبانی حد تک، لسانی حد تک ایمان ہے، کیونکہ اگر حقیقی طور پر ایمان ہوتا تو ہم عشاء کو مفید جانتے، ان فوائد کو سمیٹنے کے لیے آتے، عشاء کو، فجر کو، ساری نمازوں کو۔ فرمایا اتنا بڑا اجر ہے، اب اس نماز کے سلسلے میں اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ پاک کتنا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیز اللہ کے محبوب نے ہمیں کیوں بتلائیں؟ یہ چیزیں بے مقصد تو نہیں تھی۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کھول کے دیکھیں، ابواب در ابواب، فسر در فسر، یہ چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جن کی زبان کا ایک کلمہ بھی معمولی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی فلاں وہ کیسے معمولی بات کرے گا، وہ بڑی حیثیت کا حامل ہے، اس کے ایک ایک بات میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں، بڑے معانی ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیا کرے سب سے بڑی بامقصد گفتگو کرنے والے اللہ کے حبیب سے کوئی اور بڑا ہے؟ ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ حج فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رکھے۔ اس بندے نے تھوڑی دیر پھر پوچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ چپ رہے۔ تیسری بار اس بندے نے سوال کیا، آپ چپ رہے۔ محفل اپنے اختتام پر پہنچی، آپ نے اس بندے کو بلایا، کہا اللہ کے بندے دھرا، تو نے مجھ سے 3 بار پوچھا کہ حج کہ ہر سال مسلمانوں پر فرض ہے؟ اللہ کا رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں ہاں بول دیتا، قیامت کی صبح تک مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ جس زبان سے ہاں نکل جائے قیامت تک ہاں ہو جاتی ہے، جس زبان سے نہ نکل جائے قیامت تک اسے کوئی ہاں میں بدل سکتا نہیں، بدل سکتا۔ جمعے کا دن نے آپ دور سے آئے ہوں گے، کوئی کسی گوٹ سے، کوئی کسی شہر کے کونے سے، جمعے کی نماز کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ ہمیں یہاں پر کیا بیت اللہ کا منظر دیکھ لیں، حج کے ایام میں، رمضان کے ایام میں لاکھوں حجاج، لاکھوں زائرین عمرہ کرنے والے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ مکہ مدینہ کیا ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے کہیں کہ لوگ جمعے کو دور سے آتے ہیں، تو اس لیے دور سے جب آتے ہیں تو کام کچھ زیادہ ہی کر کے جائیں، جمعے کی 2 رکعات کے بجائے 4 رکعات پڑھ لیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری دنیا محمد کریم علیہ السلام کے فیصلے کو بدل سکتی ہے؟ یہ تو بڑی بات ہے۔ ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ محمد کس کا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار تھے، ہمارے امام کا نام ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا ایک نام تو احمد بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کیا تھا، کہا میرے بدے کا رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اسی ہستی عظیم کا نام ہے، احمد یہ بھی اسی کا نام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری دنیا کے لوگ مل کر اذانوں کے اندر صرف اس چیز کی اجازت کوشش کریں، لینا چاہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے اشہد ان احمد رسول اللہ کہنا چاہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ مقصد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ محمد بھی اسی ہستی کا نام ہے، احمد بھی اسی ہستی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا جس کی زبان کے ایک ایک کلمے کو بدل نہیں سکتی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو اتنی اہمیت والی زبان تھی وہ
بار بار یہ چیزوں کیوں ذکر کرتے تھے؟ ہمیں توجہ دلانے کے لیے، ہمیں ذوق دلانے کے لیے۔ مسلمان کہاں پڑا ہے، کس چیز کے سمیٹنے میں لگا پڑا ہے، کس دولت کے حصول میں اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے۔ ارے اس دولت کی طرف جس دولت کے حصول کے نتیجے میں تیری دنیا سنورے گی، تیری آخرت سنورے گی، تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا۔ اس دولت کے نتیجے میں سب کچھ مل جائے گا، رب اتنا دے گا کتنا دے گا۔ اب نماز کی اہمیت، فضائل، یہ لمبا عنوان ہے، میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، مزید چند چیزیں ذکر کرتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے۔ ہم آج حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان عظیم چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اذان، ابھی تھوڑا نقشہ ذہن میں بٹھائیں، نقشہ ذہن میں۔ ہم گھر بیٹھے ہیں، مسجد میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان چل رہی ہے۔ یہ جو اذان دینے والا ہو سکے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، اللہ مان میں رکھے، جب دین کی تعلیم اٹھتی گئی، دین کے معاملات اٹھتے گئے، اب معاشرے میں اذان دینے والے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، نماز پڑھنے والے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جب رب کی تعلیم کی رنگت دنیا سے اٹھ گئی، ہمارے فیصلے تبدیل ہو گئے، ہمارا تمیز، شناخت، یہ ساری چیزیں بدل گئی۔ فرمایا اذان وہ عمل ہے، حدیث کی کتاب سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر امام صاحب ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک فصل قائم کرتے ہیں، ما یجب علی المؤذن۔ حدیث لاتے ہیں، اللہ کے حبیب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کون؟ جس کی دعا کے رب کے در پر مقبولیت کا اعلان قرآن کرتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب العالمین نے مدینہ میں بسنے والے منافقین کا تذکرہ کیا جو ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے اپنے وجود پر ظلم کیا تھا، مجرم بنے تھے، پاپی بنے تھے، جاؤک، وہ نبی تیرے در پر آتے، فاستغفر اللہ، خود بھی اپنے در سے معافیاں مانگتے، خود بھی اپنے در سے، اپنے رب کے در سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، نبی بھی ان کے لیے معافیاں مانگتا۔ اے ہمارے نبی، آپ کی معافی مانگنا اتنا بڑا عمل ہے کہ رب العالمین فرماتے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً ان لوگوں کو رب معاف کر دیتا جن کے لیے پیغمبر معافیاں مانگے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے قیامت تک کے لیے محمد کریم علیہ السلام نے معافیاں مانگ لی۔ صحابی فرماتے ہاتھ اٹھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لیے، آج کن خوش نصیبوں کے لیے، اور یہ دعا مانگنے والا وہ ہے جس کی دعا کا مقام وہ انس بن مالک کی بیان کردہ حدیث مبارک، وہ لمبا عنوان ہے، پچھلے بیانات میں اپنا موضوع بھی گزر چکا ہے، پھر انشاءاللہ آگے چل کے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ محمد کریم علیہ السلام کی دعائیں، ایک حدیث پہ غور کریں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ الاستسقاء، برسات کے لیے دعائیں مانگنا، اور ساتھ و ساتھ صحیح بخاری کتاب الجمعہ، امام صاحب باب قائم کرتے ممبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کا بیان۔ صحابی بیان کرتے جمعے کا دن تھا، ایک بہاڑی کا دیہاتی بندہ آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، آنے والا جیسے آیا باہر سے کچھ بولتا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المال، اللہ کے نبی سارا مال ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہر طرف بیابانی ہی بیابانی ہے، جانور مرتے جا رہے ہیں، فصل ختم ہو گئے، اللہ کے نبی برسات کے لیے دعا مانگے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے عجیب اتفاق تھا، میں باہر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والے نے جب یہ کلمات کہے، میں دیکھ رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور رب کے حضور دعائیں مانگنے لگے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہ برسات چاہیے، اللہ برسات چاہیے، اللہ ہم مدینے والوں پہ برسات برسا دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں جو باہر بیٹھا تھا، میری نظر سے آسمان کی فضا کی طرف اٹھ گئی، میں دیکھ رہا تھا وہاں محمد کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان پہ بادل بننے شروع ہو گئے تھے۔ یہ دعا کا کمال، فرماتے یہاں تک میں نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا مانگ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، برسات شروع ہو گئی۔ فرماتے پھر ایک ہفتے کے بعد جمعے کا دن آیا، بندہ باہر سے آیا، صحابی فرماتے میں نہیں جان سکا وہی تھا یا دوسرا بندہ تھا، وہی صدائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلق المال، اللہ کے نبی اتنی برسات ہوئی، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف ہلاکت آ رہی ہے، آپ دعا مانگے برسات رک جائے۔ صحابی فرماتے میں نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے، لیکن انگلی اوپر کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ برسات کو برسائیے وہاں پہ جہاں پہ ضرورت ہے، مدینے والوں کو فی الوقت برسات کی ضرورت نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان میں یوں اشارہ کرتے اللہ مدینے کو برسات کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے جیسے انگلی اٹھتی گئی آسمان میں بادلوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں، جیسے انگلی گھوم گئی مدینے کے اوپر سے برسات کے بادل چھٹ گئے، ختم ہو گئے۔ فرماتے کئی ہفتوں تک ہم خبر لیتے تھے، آنے والے قافلے آتے تھے بتاتے تھے ہر طرف برسات چل رہی ہے، لیکن مدینے میں برسات رک گئی۔ یہ رحمت والے رسول ہیں۔ اب وہ دعا کرتے ہیں، فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، وہ اذانوں کو کم جاننے والوں، مساجد کی حاضریوں کو حیثیت نہ دینے والوں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، رب کے دروں پر آنے والے۔ رب کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کے در پر دعا مانگی، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہ میں تیرے در پر سوال کرتا ہوں قیامت تک آنے والے مؤذنوں کو معاف کر دیں۔ بخشش کی دعا اور نبیوں کے تاجدار کی، فرمایا یہ اتنے خوش قسمتیں۔ یہی کتاب سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ، امام صاحب باب قائم کرتے ہیں، چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب رفع الصوت فی الاذان۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مؤذنین کی عظمت کا تذکرہ کیا، فرمایا بڑی عزت والے ہوں گے۔ ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذانیں دینے والے کل جب قیامت کے دن آئیں گے بڑی مخلوق اکٹھے ہوگی، ساری مخلوق اکٹھے ہوگی، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا رب نے عظمت و شان کے اعتبار سے اذانیں دینے والوں کے سروں کو اونچا کر دیا ہوگا۔ آج یہ فخر والے ہیں، فرمایا کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ شاہدیاں شواہدیاں اکٹھے کرے گا۔ وہ قرآن بھی فرماتا ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زلزلہ برپا کیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو کچھ ہوگا زمین باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لها، انسان تعجب سے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ رب العالمین فرماتی یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، زمین کی پشت پر جہاں جہاں گناہ کیا گیا زمین گواہی دے گی، جہاں جہاں نیکی کی گئی زمین گواہی دے گی۔ فرمایا کہ جس دن زمین گواہی دے گی، جس دن آسمان گواہی دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ گواہیاں دے گا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اذان دینے والے کی آواز جہاں تک جائے گی حجر و شجر و پتھر گواہیاں دیں گے۔ اللہ دنیا میں تیرا نام لیا کرتا تھا، اللہ دنیا میں تیرا نام بلند کیا کرتا تھا۔ اللہ والو دوسروں کے نام بلند کرتے ہیں، صدیاں زندہ باد کرتے رہو، کچھ نہیں ملے گا، خاکی ہو خاک میں مل جاؤ گے۔ عظمتیں پانی ہے، اس کے نام کو بلند کرو، اس کے ذکر کو بلند کرو، اس کے دین کو بلند کرو، اس کی یاد کو بلند کرو، اسی میں کامیابی۔ فرمایا مؤذنین کے لیے اعلان ہوں گے۔ فرمایا یہ اذان ہو رہی تھی مسجد میں،
اللہ پاک نماز کے ذریعے کتنا دیتا ہے اس دولت سے محروم میں، یہ نعمتیں یہ تحائف لینے سے محروم میں، کیونکہ آج ہم دین سے ہی کٹ گئے، دور ہو گئے، تو ان دولتوں کی کیا قدر ہو۔ یہاں پہ محسن اذان دیتا ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی اس دولت سمیٹنے میں شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکتا ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استحباب القول فی قول المؤذن، امام صاحب حدیث لاتے ہیں کن سے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ امیر المؤمنین فرماتے میں نے سنا، ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، آپ کے پاس صحابہ آئے کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی مؤذن کی فضیلت، وہ ہماری طرح تو تھے نہیں، وہ ہر وقت دوڑتے تھے نیکیوں کے پیچھے، اللہ کی رضا کے پیچھے، تبھی تو رب نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے میں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ تو نیکیوں کے مقابلے میں کود پڑے گے، مقابلہ ہے نیکیوں کے حصول میں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی مؤذن کے اتنے بڑے فضائل، اتنے بڑے اجر، ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ وہ دین کے کسی مسئلے میں، اللہ کی رضا کے کسی مسئلے میں پیچھے ہٹنا نہیں جانتے تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ سیم ہماری طرح ہم دنیا کے مسائل میں آگے جانا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ہم نے سب کچھ دنیا کو جانا گے، اسی طرح ان لوگوں نے سب کچھ آخرت کو جانا تھا، آخرت کے سلسلے میں پیچھے ہونے کو عیب جانتے تھے، آگے اور آگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ گھبراتے کیوں ہو؟ اذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اے میرے صحابہ مؤذن کے اذان کے بدلے میں ملنے والے اجر و ثواب کا تذکرہ سن کے مجھ سے پوچھتے ہو، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جیسے مؤذن کہتا جائے، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، وہ کلمات دہراتے رہو۔ اللہ کے حبیب کیا ملے گا، کیا تحائف ہیں، کیا رب کے طرف سے مہربانیاں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم اذان کا جواب پورا دو گے اللہ رب العالمین اتنا راضی ہو جائے گا، ایسے بندوں کے لیے رب کی طرف سے اعلان ہے فقد دخل الجنہ، جو رب سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ جن کا تعلق سب سے زیادہ مضبوط اپنے رب سے ہوتا ہے، جو رب کی یادوں میں اپنے آپ کو مستغرق کرتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی رب یاد ہے، مسجدوں سے ٹوٹ کے گھروں میں جائیں، دکانوں دفتروں میں جائیں، وہاں بھی رب کی یاد میں وقت صرف کرتے ہیں۔ فرمایا اذان سنتے جاؤ، ویسے بولتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اتنا دے گا کہ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ کتنا بڑا ثواب، یہی جگہ ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، یہی باب ہے استحباب القول قول المؤذن۔ امام صاحب دوسری حدیث لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذان جب پوری ہو جائے، ایک بندے نے ایک دعا یا کلمات کہے، کون سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا، ہم راضی ہو گئے رب کے رب ہونے کے سلسلے میں، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرا بندہ مجھے بھولا نہیں ہے، بندہ اخلاص سے بولے، پیار سے بولے، رب کو راضی کرنے کے لیے بولے، رب سے رابطہ مضبوط کرتے ہوئے بولے، رب سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے بولے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، ان چھوٹے سے کلمات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے سے کلمات، بندہ گھر میں بیٹھا ہے کتنی نیکیاں سمیٹ رہا ہے، یہ بڑا طویل عنوان ہے اذان۔ اس کے بعد بندہ گھر سے نکلا، مسواک کرنا شروع کی، گھر وضو کر لیا، مسجد میں آ کے وضو کیا، وضو، نماز، بیٹھ کے اذکار بعد، ان ساری چیزوں پہ غور کریں، یقین جانیں رب نے اس نماز کے ذریعے وہ نتائج رکھے ہیں، وہ ثمرات رکھے ہیں، وہ اجور رکھے ہیں، وہ فوائد رکھے ہیں جو کسی غیر کے گھر کی حاضری میں مل ہی نہیں سکتی۔
ہم مسلمان اگر ان چیزوں کو جان لیں تو آج ہم نمازوں سے دور نہ ہوتے، اپنے رب کی یاد سے ذکر سے دور نہ ہوتے۔ یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں، آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، با مقصد ہے۔ رب کی باتیں ہیں، رب کے حبیب کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں میرے اندر آپ کے اندر اس شوق کو پیدا کرنی چاہتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، دولتوں کو اکٹھے کرنے والوں، ساری دولتیں اکٹھے کرتے ہو لیکن کبھی اپنے آپ سے پوچھو وہ دولت کون سی ہے جو تم سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گی؟ جب اپنے دل سے پوچھو گے، یہ وہ سوال ہے کسی قاضی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مفتی و مجدد سے، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے زمین سے پوچھو۔ ہم سب کماتے ہیں لیکن اپنے آپ سے پوچھے وہ کون سی کمائی ہے جو ہم سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گی؟ ہمارے ضمیر ہمیں جواب دیں گے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وہ اپنے رب کے راضی کرنے کے لیے محمد کریم علیہ السلام کی وفا شعاری میں ہم جو عمل کریں گے، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ ملکت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور فائدے بھی ایسے جو کسی موڑ بھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ تو دو جمعوں کے اندر میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نماز کی اہمیت، فضیلت، حیثیت، مقام، درجہ، اس نماز کے ذریعے رب کتنا راضی ہوتا ہے، اس نماز کے ذریعے رب بندے کو کتنا نوازتا ہے، کتنا دیتا ہے، چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ جمعے پر بھی اپنا یہی عنوان ہوگا، لیکن اب تک جو ہم سن چکے ہیں کبھی غور کرو، اللہ کی بات سن کے بھول جانا، اللہ کے حبیب کی باتیں سن کے بھول جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ان چیزوں کو اہمیت دیں، حیثیت دیں، ابھی سے نماز، اذکار، عبادات اور اپنے رب کی رضا والے امور ان سے جڑ جائیں، کوئی نماز نکل نہ پائے۔ کوشش کیا کرے اذانوں میں، نمازوں میں، نوافل میں، اذکار میں دلچسپی لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔